امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں انہیں. کتنی؟ 10 لاکھ حدیثیں. اور یہ زمانہ، آج کل کا زمانہ تو یہ ہے کہ لوگ مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں. اس زمانے میں لوگ علماء کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے. جب علماء کسی شہر میں داخل ہوتے تھے، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا شہر ان کے استقبال کے لیے گاؤں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر باہر کھڑا ہو جاتا تھا ان کے استقبال کے لیے. لیکن آج یہ معاملہ نہیں ہے. آج تو لوگ مولویوں کو، اماموں کو، مؤذنوں کو اپنا پرائیویٹ خادم سمجھتے ہیں. سمجھتے تو ہمارے تنخواہ دار ملازم ہیں، ہم ان کو جیسا چلائیں گے. اس طرح کا مزاج لوگوں کو بنا ہوا ہے. وہ زمانہ، اسی وجہ سے وہ لوگ، اس زمانے میں ترقی تھی، مسلمان عروج پر تھے. آج علماء اور اپنے نیک لوگوں کو عزت نہ دینے کی وجہ سے آج ہمارا حال یہ ہوا ہے. خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کو بتایا کہ ہمارے وہاں وقت کے امام آ رہے ہیں، وقت کے امام آ رہے ہیں. ان کا تعارف کرایا. بچیاں خوش ہیں، پورے گھر والے خوش ہیں، کھانا بن رہا ہے اور پورے شہر میں ڈنکا بجا ہوا ہے. جیسے ہی امام، حالانکہ امام شافعی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا تھا. اور امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی کا سلام آیا تھا. ایک واقعہ جو امام احمد بن حنبل کا، وہ کبھی اور سناؤں گا. اللہ کے نبی نے اسپیشل امام شافعی کے خواب میں آئے اور ان کو سلام کہلوایا تھا، اور یہ کہا تھا احمد بن حنبل سے کہہ دینا ایک وقت آئے گا آزمائش کا، تم ٹکے رہنا. جب بادشاہ کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے تھے اور بادشاہ نے ان کو کوڑے لگوائے تھے، وہ ایک دوسرا واقعہ ہے. تو احمد بن حنبل کا مقام بہت بڑا ہے. جب شہر وقت آ گیا، شہر کے سارے لوگ باہر آ گئے، انہوں نے استقبال کیا امام احمد بن حنبل کا. اور امام شافعی کی لڑکیاں خوش ہیں، انہوں نے دسترخوان لگایا، کھانا کھایا. تو امام احمد بن حنبل جب دسترخوان پہ بیٹھے، اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، ان کی بیٹیوں کو اشکال ہونے لگا. بیٹیاں بھی دیندار تھیں. انہوں نے کہا ابو جان آپ تو کہہ رہے تھے بہت اللہ والے ہیں، تو اتنا کھانا کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح، یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ اللہ والے تو تھوڑا بہت کھاتے ہیں، یہ تو بالکل یہ جا اور وہ جا. اب ان کی خیر، اب امام شافعی کو غصہ آیا کہ میرے شاگرد میں تبدیلی کیسا گیا، تو بڑا نیک تھا، ایسا کیسے ہو گیا؟ کھائے جا رہا، کھائے جا رہا، کھائے جا رہا. بولے اگر میں ٹوکوں گا تو غلط ہو جائے گا، میزبان ٹوک دے کہ اتنا کیوں کھا رہے ہو. خیر، اس کے بعد کیا ہوا، رات کا وقت ہوا، بستر لگا دیا گیا. تو ان کو پتا بھائی نیک آدمی تہجد تو پڑھتے ہی ہیں. انہوں نے ایک لوٹا بھر کے پانی نیچے رکھ دیا کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. اب رات بھر امام احمد بن حنبل، پوری رات گزر گئی. صبح جب ہوئی تو جب بچیاں بستر سمیٹنے گئی تو دیکھا لوٹا بھرا ہوا رکھا ہے. اب ان کا اور پارا ہائی ہو گیا کہ ابو تو اتنی تعریف کر رہے تھے، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، یہ تو کیسے اللہ والے ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں؟ کیسے اللہ والے ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ اس دور کا معاملہ تھا، وہ اس دور کا معاملہ تھا. قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ اس دور کا، جس دور سے ہم اور آپ گزرے، اس دور کا جنید اور شبلی وہ ہے جو حرام اور حلال میں تمیز کر لے. تہجد اور نوافل تو بہت بڑی بات ہوگی، اس دور کی بات تھی، آج سے 1200 سال پہلے کی بات تھی. کبھی آج سوچے بھائی یہ مولوی صاحب تو تہجد نہیں پڑھتے ہیں، یہ معیار اب نہیں ہے، وہ دوسرا معیار تھا اس زمانے کا. اس زمانے فتنوں کا دور ہے، حرام حلال میں کوئی تمیز کر لے. اس دور کا جنید بغدادی ہے، علامہ شبلی ہے، وہ وقت کا امام احمد بن حنبل ہے. اگر کوئی حرام اور حلال میں تمیز کر لے، سنت اور نوافل تو بہت بڑی بات ہے. اور لڑکیوں کو اشکال ہوا، انہوں نے کہا ابو جان آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے، بڑے آسمان و زمین کے قلابے ملا رہے تھے، میرے شاگرد یوں ہیں اور یوں ہیں، یہ تو بتاؤ کیسے کھانے بیٹھا تو جانوروں کو تو کھانے لگے، اتنے سارا کھا گئے، اور اب انہوں نے رات میں بتاؤ تہجد نہیں پڑھی، یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ امام شافعی کو بہت غصہ آیا کہ شاگرد میں تبدیلی آ گئی ہے. جب وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے، ان سے کہا احمد ایک بات کہوں، ویسے تم میرے میزبان ہو لیکن مجھے کچھ تمہاری عادتیں اچھی نہیں لگیں. میں کہا جی حضرت بتائیے. کہنے جب تم کھانا کھانے بیٹھے تم نے اتنا کھانا کھایا، اتنا کھانا کھایا، کہیں اتنا کھانا کھاتے ہیں نیک آدمی؟ تو وہ مسکرانے لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رات تم نے تہجد بھی نہیں پڑھی. انہوں نے کہا حضرت بات ایسی ہے، جب میں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا تو اس کھانے میں اتنی نورانیت تھی، اتنی نورانیت تھی، یعنی اتنا حلال مال میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. تو میں نے سوچا اس حلال مال کو زیادہ سے زیادہ کھا لو تاکہ اس حلال مال کی نورانیت دوبارہ مجھے ملے نہ ملے. اتنا حلال، اتنا پیور مال، جیسا کہ جب حج کرنے جاتے ہیں زمزم خوب پیتے ہیں، 2 گلاس کی چاہ تو 3 گلاس پیتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ پینے کو ملے نہ ملے. اور علماء نے لکھا بھی زیادہ سے زیادہ پیو، خوب زیادہ پیو، دوبارہ پتہ نہیں پینے کو ملے نہ ملے. تو میں نے سوچا اتنا نورانی کھانا، اتنا برکت والا کھانا دوبارہ پتہ نہیں مجھے ملے نہ ملے، تو اس لیے میں نے زیادہ کھایا. میری زیادہ کھانے کی خواہش نہیں تھی، صرف اس بنیاد پر کھایا کہ جتنا حلال مال پیٹ کے اندر اترے گا اتنا ہی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. بولے اس حلال کھانے کی برکت یہ ہوئی کہ جب رات میں لیٹا تو قرآن پاک کی ایک آیت پر میں نے غور کیا، اور اس ایک آیت سے کئی 100 مسئلے میں نے استنباط کر لیے، نکال لیے. تو میری پوری رات نیند ہی نہیں لگی، آنکھ ہی نہیں لگی. تو میں نے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھی، اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس لیے مجھے تہجد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی.
تو اس لیے ان بچیوں کی بدگمانی ختم ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے، یہ آج بھی نیک ہے، کیونکہ وہ کہنے لگے جب میں نے حلال مال کھایا تو حلال مال کی برکت سے میرے اندر نورانیت پیدا ہو گئی، اور اس نورانیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری رات میں ایک آیت سے میں نے سینکڑوں مسائل نکال لیے اور میرا ذہن ایسا کھل گیا کہ بالکل جیسے میرے اوپر کوئی چیز نازل ہو رہی ہے تو مجھے نیند ہی نہیں آئی، جب نیند نہیں آئی تو اسی وضو سے میں نے تہجد پڑھ لی اور اسی وضو سے میں نے فجر پڑھ لی۔ تو اس لیے کہتے ہیں بعض مرتبہ آنکھوں دیکھی چیز بھی غلط ہو جاتی ہیں، جب تک کہ کسی مسئلے کی تحقیق نہ ہو جائے کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دیکھیے یہ حلال مال کی برکت ہے، تو اس لیے میرے دوستو حلال مال کماؤ، حرام مال سے اپنے آپ کو ہرگز حرام کے قریب نہ لے جاؤ۔ حرام مال میں نحوستیں ہیں، بیماریاں ہیں، دقتیں ہیں، الجھنیں ہیں اور بے عزتیاں ہیں۔ حلال مال میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نورانیت ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔